الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. سب سے پہلے اس 2 روزہ تربیتی نشست میں ہم آپ کو دل سے مرحبا کہتے ہیں. جناب کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جاءہ رجل، اس دوران ان کے پاس ایک آدمی آیا. آپ نے منظر ذہن میں رکھنا ہے، دمشق کی جامع مسجد ہے، صحابی رسول جناب ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بیٹھے ہیں. ان کا شاگرد کثیر بیان کرتا ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جاءہ رجل، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس مدینہ رسول مدینہ منورہ سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مدینہ منورہ سے دمشق تک پہنچنے کے لیے اس دور میں 1 مہینہ لگتا تھا. اور راستے میں مختلف قسم کی مشکلات اپنی جگہ پہ ہوتی تھی. دمشق مدینہ منورہ سے 1 مہینے کے سفر پہ تھا تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس مدینہ رسول سے آیا ہوں اور کوئی کام نہیں ہے مجھے، نہ آپ سے کوئی کام ہے نہ ہی دمشق میں کوئی کام ہے. تو کہا پھر کس لیے آئے؟ کہا جئت اطلب العلم، میں اس لیے آیا ہوں کہ دین کے علم کی ایک حدیث آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی سے وہ حدیث براہ راست سنی ہے، تو میں جن مبارک ہونٹوں نے اللہ کے پیغمبر سے حدیث سنی ہے، میں وہ حدیث ان مبارک ہونٹوں سے براہ راست سننے کے لیے آیا. تو اس موقع پہ جناب ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ او سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی خاطر اپنے گھر سے چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے،
اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِزًا بِمَا يَطْلُبُ۔ جب دین کا علم سیکھنے کے لیے کوئی گھر سے چل پڑتا ہے تو اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ایک ہی موقع پہ انہوں نے 4-5 باتیں بیان کی جن کو میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَحَتَّى النَّمْلَ فِي جُحْرِهَا۔ امام کائنات نے فرمایا ہے کہ جو دین کا علم سیکھ لیتا ہے زمین آسمان کے 14 طبقوں کو اللہ کہہ دیتا ہے اس کے لیے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ حتی النملہ فی جوہریہا، حتیٰ کہ چونٹیاں بلوں میں دعائیں کرنے لگتی ہیں۔ وحتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے پیٹوں میں بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے لگتی ہیں۔ چوتھی بات، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بھی سنا ہے فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ جو دین کا علم سیکھ لیتا ہے اللہ باقی لوگوں پہ اس کو اتنا اونچا مقام دیتا ہے جیسے 14ویں کا چاند باقی تاروں کے سامنے چمک رہا ہوتا ہے کہ باقی نظر ہی نہیں آتے۔ 5ویں بات، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ۔ جو دین کا علم سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ ان کو عالم بنا دے تو پھر وہ انبیاء کے وارث بن جاتے ہیں، اور انبیاء کی وراثت زمین مال جائیداد نہیں ہے، انبیاء کی وراثت ان کا علم ہوتا ہے، اور چونکہ وہ نبیوں والا علم سیکھ لیتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ نبیوں کے وارث بن جاتے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور صحابی رسول نے کس محبت کے ساتھ ان کو بیان کی۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اگر کوئی مقدمہ ہو تو ہم سب سے مضبوط گواہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب اللہ نے اپنی توحید کا مقدمہ پیش کیا تو فرشتوں کے بعد، اپنی ذات کے بعد اور فرشتوں کے بعد اللہ نے صرف علم والوں کو گواہ بنایا ہے۔ تو اس وقت آپ علم سیکھنے کی نیت سے آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ مقام کہ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اسی کو ملتا ہے جو 8 سال لگائے گا۔ آپ 2 دن بھی لگائیں گے تو اللہ، جب تک آپ یہ اس نیت سے آئیں گے، اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ سب سے بنیادی چیز ہے دین کا علم سیکھنا، اسے سننا۔ جہنمی جہنم میں پڑے ہوئے جب روئیں گے، بلکیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے تو ایک ہی بات کہیں گے، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ کاش ہم سنتے، سمجھتے تو آج ہم جہنم کی آگ میں نہ ہوتے۔ جو بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے تو سننے کی ضرورت ہی نہیں،
حتیٰ کہ وہ بندہ جو علم رکھتا ہے اس سے بھی سننا چاہیے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب بندہ دیر تک دین کی بات سنتا ہی نہیں ہے، میری بات سنتا ہی نہیں ہے، رب کے پیغام کو سنتا ہی نہیں ہے، جب زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دین کی یہ محفلیں، یہ مجلسیں، خیر کی باتیں، اللہ کے قرآن کی آیتیں، پیغمبر کی حدیثیں وقت نکال کے سنتے رہا کریں۔ اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں بھلائی۔ اور ان 2 دنوں کے اندر جیسا کہ ہماری الحمدللہ ایک روٹین ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک موضوع کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ ان دنوں میں ہمارا ایک ہی موضوع ہے کہ معاشرے کے اندر ایک انسان اتنا پتھر دل کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی ایک بھائی کو، اپنے عزیز کو، اپنے کزن کو، اپنے ماموں کو، اپنے انکل کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے ہمسائے کو، اپنے محلے والے کو قتل ہی کر دے، اس کا خون ہی بہا دے۔ اس قتل و غارت کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں یاد رکھیے، سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہی جہالت ہوتی ہے کہ اس سے پوری طرح یقین اور شعور ہی نہیں ہوتا کہ ایک انسان کے قتل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کے کہا ہے کہ سب سے خوبصورت میں نے انسان کو بنایا ہے۔ یہ نہیں کہا مسلمان کو، یہ نہیں کہا مومن کو، یہ نہیں کہا اپنے خاص بندوں کو۔ خاص بندے تو خاص ہیں، اللہ کو انسان سے، انسان کی بھی ایک عزت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے آدم کی ساری اولاد کو ہی عزت دی ہے۔ ایک بندہ کافر ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، اللہ کے نزدیک وہ پلید ہے، جانوروں سے بدتر ہے، لیکن اگر وہ امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، معاہدہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا اپنا مذہب ہے لیکن میں قتل نہیں کروں گا، تلوار نہیں اٹھاؤں گا، گولی نہیں چلاؤں گا، کسی مسلمان کی عزت پہ حملہ نہیں کروں گا، آپ میری جان بخشی کریں، میں امن سے رہنا چاہتا ہوں، معاہدہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من قتل نفسا معاہدتا، جس نے کسی ایسے کافر کو قتل کر دیا جس کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ٹھیک ہے تم امن سے رہ سکتے ہو، ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، لم یرہ رائحۃ الجنہ، وہ قاتل مسلمان بھی ہو اور وہ مقتول کافر بھی ہو جس کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا، اللہ اس کے اوپر بھی جنت کی خوشبو حرام کر دیتا ہے۔ کس کو قتل کرنے پہ؟ تھوڑا سا آپ بولیں گے، اس کافر کو جو امن سے رہنا چاہتا ہے۔
ایک تو ہے نا وہ جو ہماری عزتوں پہ حملے کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، مسلمانوں پہ بم پھینک رہے ہیں اور ان کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں، جیسے غزہ کے مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے یہودی ہیں، وہ تو قاتل ہیں نا۔ وہ جو امن سے رہنا چاہتا ہے اور معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں امن سے رہنا چاہتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، یہ تو انسان ہے، اللہ کو تو اپنی مخلوقات سے اتنا پیار ہے کہ اللہ بغیر کسی وجہ کے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی مارا جانا پسند نہیں کرتا، بغیر کسی وجہ کے۔ نبیوں میں سے ایک نبی جا رہے تھے، چیونٹی نے کاٹا، انہوں نے چیونٹیوں کی اس بستی کو ختم کر دیا، تو اللہ نے آسمانوں سے اپنے نبی کو پیغام دیا، ہَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً، اے میرے پیارے نبی، اس ایک ہی چیونٹی کو تم مار لیتے جس نے تمہیں مارا تھا، جس نے تمہیں کاٹا تھا۔ تو انسانی جان سے تو اللہ کو بہت پیار ہے، انسانی جان سے تو اللہ کو بہت محبت ہے، اور وہ جان جو اللہ کا کلمہ پڑھ لے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لے، اس کی عزت، اس کی ناموس، اس کی جان، اس کا خون، اس کا مال اللہ کے نزدیک، اگرچہ اس نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا، جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ لے گا، اللہ کے نزدیک اس کلمہ پڑھنے کی اتنی برکت ہوگی، اس کی عزت پہ، اس کے خون پہ، اس کے مال پہ حملہ کرنا اتنا سخت حرام ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اٹھا کے دیکھیے، صحابی رسول کہتے ہیں، میں اور میرا ایک اور ساتھی میدان جنگ میں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ایک محاذ پہ روانہ کیا تھا، ہم ایک کافر کو دیکھ رہے تھے، وہ مسلمانوں کی جانوں پہ جانیں مارے جا رہا تھا، کشتوں کے پشتے لگا رہا تھا، تلوار اس کی بڑی تیز تھی، حملے اس کے بڑے شدید تھے، ہم نے جب اس کو یوں پکڑا اور ہماری گرفت میں آ گیا اور یوں تلوار اٹھائی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، جنگ میں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو، میرا ساتھی پیچھے ہٹ گیا، میں نے اس کو پھر بھی مار دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ نے پھر بھی مار دیا۔ تو میں نے کہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، جنگ کا محاذ تھا، مسلمانوں کو ماری جا رہا تھا، اور جب میری تلوار کی گرفت میں آ گیا تو اس نے تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھ لیا، تو میں نے اس کو مار دیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہل شققت قلبہ، تو نے اس کے دل کو چیر کے اندر سے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے؟ پھر آپ نے کہا ماذا تفعل بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، قیامت کے دن جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا اللہ کی عدالت میں آئے گا تو اے میرے صحابی، تو لا الہ الا اللہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ قرآن کی یہ آیت سنیں، میں اس کو پڑھتا ہوں، سچی بات ہے ایک اچھا خاصا وقت میں اسی پہ غور کرتا رہ گیا کہ اللہ کو بندہ مومن اور انسانی جان سے کتنا پیار ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ذرا توجہ سے سنیے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض
فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ ایک ایسا انسان جس نے کوئی قتل نہیں کیا، جس نے کوئی زمین میں فساد نہیں کیا، اس کو جو مار ڈالتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس نے ایک انسان کو نہیں مارا ہے، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ قرآن کی اس آیت کو آپ اپلائی کریں، اگر دنیا میں اس وقت 7.5-8 ارب کی آبادی ہے تو اللہ کے قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ جو بلا وجہ ہی کسی انسان کو مار دیتا ہے، اس نے ایک انسان کو نہیں مارا، اس نے 8 ارب انسانوں کا خون بہایا ہے۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں اگر اور کسی کی بات ہوتی نا تو ہم کہتے وہ مبالغہ کر رہے، اس نے تو ایک بندہ مارا ہے، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے پوری سب انسانوں کو مار دیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی خطیب کا جوش خطابت نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی افسانہ نگار کا افسانہ نہیں ہے کہ ہم یوں پڑھ کے گزر جائیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے سب انسانوں کو قتل کر دیا ہے۔ مفسرین نے، اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ صرف وہی نہیں جس نے قتل میں مدد کی ہے وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہے، جس نے قتل کو چھپایا ہے وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہے، جو قاتل کا گواہ بنا ہے وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہے، جس نے قاتل کا مقدمہ لڑا ہے وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہے، جس نے قاتل کو ایز اے چیئرمین، ایز کونسلر سپورٹ کی ہے وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہے۔ یہ سارے مل کے ایسے ہیں کہ ایک فرد کے نہیں، یہ انسانوں کے قاتل ہیں۔ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے سب انسانوں کو ہی بچا لیا ہے۔ اس کی تفسیر میں اہل علم لکھتے ہیں کہ جس نے مقتول کو سپورٹ کیا ہے اس نے گویا کہ جان بچائی ہے، جس نے مظلوم کو سپورٹ کیا ہے اس نے گویا کہ جان بچائی ہے، جس نے کسی مرتے ہوئے کو سہارا دیا ہے اس نے گویا کہ جان بچائی ہے، جس کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں اور اس نے اس کو تحفظ دیا ہے، سیکورٹی دی ہے، اس کو بتایا ہے اور قاتل کو روکا ہے، اس نے بھی گویا کہ انسانی جان بچائی ہے اور اس کو اتنا ہی ثواب ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کے سب انسانوں کو بچا لیا۔
کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کا احترام ہے، انسان کی عزت ہے، اس کی جان قابل احترام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت اللہ کے نزدیک بہت ہی ایک اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہے۔ تو جس نے انسان کو قتل کر دیا اس نے اللہ کے قانون کو تو توڑ دیا۔ جب اس نے ایک کو توڑ دیا ہے، انسان کی جان کی اس نے پرواہ نہیں کی ہے، تو اب باقیوں کو مارنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ باقیوں کو مارنے کا اس کا موقع نہیں ہے یا اس کا ارادہ نہیں ہے، وگرنہ اس نے قانون تو توڑ دیا نا۔ جو انسان کی عزت اللہ نے رکھی تھی وہ تو اس نے پامال کر دی۔ جو اللہ نے خون کی حرمت رکھی ہوئی تھی وہ تو کھا گیا۔ تو اس نے قانون توڑا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو توڑ دیا۔ اس نے ایک انسان کا خون بہا دیا تو اب اس کا ہاتھ کھل گیا۔ باقیوں کو وہ مارنا نہیں چاہتا یا مار نہیں سکتا یا اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ کا قانون انسان کی عزت والا تو اس نے توڑ دیا نا۔ دوسری وجہ یہ کہنے کی یہ ہے تاکہ تمام انسانوں کو فکر ہو جائے اور وہ اس چیز کے بارے میں فکر مند ہو جائیں کہ جب کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں ایک قتل ہو جاتا ہے تو وہاں کا چیئرمین، وہاں کا کونسلر، وہاں کا نمبردار یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتا میرا تو نہیں ہوا نا، خیر ہے ان کا ہی ہوا ہے، نہیں، تاکہ اس گاؤں، اس محلے کا ہر وہ شخص جس کو اللہ نے پاور اور اتھارٹی دی ہے وہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے امن کے اندر، اس کو فکر لاحق ہو جائے کہ اس نے ان کا مارا ہے تو سمجھے میرا ہی مارا ہے۔ جو ایک کا مار سکتا ہے دوسرے کا بھی مار سکتا ہے، اس لیے بھی اللہ نے یہ کہا ہے۔ تیسری وجہ اہل علم نے، علماء نے یہ بیان کی، اس وجہ سے بھی اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے تاکہ انسانوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ قاتل کو سپورٹ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور چوتھی وجہ تاکہ انسانوں کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ انسانی جان کو بچانے کا کتنا بڑا ثواب اور کتنا بڑا اجر ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو آپ نے بار بار سننا ہے۔ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اسی آیت میں اللہ نے ایک اور بات کہی، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ یہ پیغام یاد دلانے کے لیے بنی اسرائیل کو ہمارے پیغمبر آتے بھی رہے لیکن وہ پھر بھی زیادتیاں ہی کرتے رہے۔ گویا اس پیغام کی یاد دہانی کے لیے انبیاء بھی آتے رہے، لیکن بنی اسرائیل کے ہاتھ جب کھل گئے، جب انہوں نے ایک قتل کر دیا تو پھر ان کے ہاتھ اتنے کھلے، ان کو خون لینے کی عادت اتنی پڑ گئی کہ انہوں نے تو پھر اللہ کے نبیوں کا بھی خون پی لیا۔ جناب زکریا علیہ السلام کو بیت المقدس کے بالکل سامنے پتھر مار مار کے شہید کر دیا۔ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے جناب یحییٰ علیہ السلام کو صرف اس جرم کی وجہ سے کہ وہ حیا کا، عفت کا، شرم کا، پاک دامنی کا درس دیتے ہیں، اور وقت کی ایک فاحشہ اور بدکارہ عورت نے اس بادشاہ کو کہا یہ ہماری محبت میں رکاوٹ بنتا ہے، اور اس ظالم نے جناب یحییٰ کا سر قلم کر کے تھال میں رکھ کے اسے تحفے پہ بھیج دیا۔ بلا وجہ تو اللہ نے نہیں کہا،
فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا. ایک کو مارا تو سب کو مار دیا، کیونکہ اس کا ہاتھ کھل گیا، اس نے اس قانون کو پامال کر دیا. اللہ کو انسانی جان سے اور خصوصاً مسلمان کی جان سے اتنا پیار ہے. بالخصوص ہم اس وقت مسلمان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ماحول، ہماری ضرورت اس چیز کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، من اشار الی اخیہ المسلم بحدیدہ لعنت الملائکہ حتی یضعها. جب کوئی مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے دوسرے مسلمان کی جان لینے کے لیے، ابھی اس نے لی نہیں ہے، اس نے لوہا اٹھایا ہے، اسلحہ اٹھایا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ کے فرشتے اس پہ اس وقت تک لعنت ہی بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اسلحہ واپس نہیں رکھ دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے خانہ کعبہ میں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں آپ کو کیا کیا خیال آتا ہے. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. یہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. یہاں جنت سے آیا ہوا حجر اسود ہے، اس کی بنیادیں ابراہیم خلیل نے رکھی ہیں. اس کے اپوزٹ آسمانوں میں البیت المعمور ہے. کعبہ کے اندر طواف کا بھی ثواب ہے، گھومنے کا بھی ثواب ہے، بیٹھنے کا بھی ثواب ہے، اس کے حجر اسود کو چومنے کا بھی ثواب ہے. دنیا بھر سے لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور اس کا حج کرنا اللہ رب العزت نے دین کی بنیاد اور دین کے ارکان میں سے ایک رکن بنایا ہے. امام کائنات پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہوں گے، اور اسی دوران آپ کعبہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، ما اعظم حرمتک، تو اللہ کے نزدیک کتنا قابل احترام ہے. امام کائنات علیہ السلام پہ بھی قربان جائیے، اور ساتھ ہی آپ کہتے ہیں لحرمت المسلم اعظم حرمتا عند اللہ منک. کعبہ تو جتنا بھی عظیم ہے، تو جتنا بھی قابل احترام ہے، مسلمان کی جان اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ قابل احترام ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اگر آپ کو 1 کروڑ روپیہ بھی دے دیا جائے کہ میں آپ کو 1 کروڑ دیتا ہوں، میں آپ کو 5 کروڑ دیتا ہوں، جاؤ اور ذرا خانہ کعبہ کی، نعوذ باللہ، اللہ ایسی سوچ اور ایسے لفظوں سے بھی ہمیں تو ڈر لگتا ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جاؤ اور خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے اس کو گرا کے آ جاؤ. جوش کلاں، جوش خرد اور حجرہ شامکیم اور راجوال کا کوئی شخص اتنی جرت کر سکتا ہے کلمہ پڑھنے والا؟ تو پھر یہ مسلمان کو کیسے مار دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں تو بڑا عظیم ہے، تیری شان بڑی عظیم ہے، لیکن مسلمان کا احترام تجھ سے زیادہ ہے. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ایک اور آیت سنیں قرآن مجید میں. میرے ناقص اور محدود علم کے مطابق شرک کے بعد کسی گناہ کے بارے میں بھی اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں جس طرح کے قتل کے بارے میں ہے. قرآن میں کیا لکھا ہے؟
یہ آیت آپ ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے اس طرح کی آیات، استغفر اللہ۔ جہاں جہنم کا تذکرہ ہے پڑھیں استغفر اللہ، نعوذ باللہ من النار، اللہم اجرنا من النار۔ 5 باتیں کہی ہیں اللہ نے، دوبارہ سنیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جان بوجھ کے جو کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمان گناہ کرے اور اللہ یہ کہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شرک اور کفر کے بارے میں تو کہا ہے اللہ نے، مشرک اور کافر کے بارے میں تو کہا ہے اللہ نے، لیکن اتنے عموم کے ساتھ اللہ نے کہہ دیا ہو کہ قتل اتنا بڑا جرم ہے، جو مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ اکبر، اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَعْنَ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ تو سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے قتل کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کتنا بڑا جرم ہے۔ 1-2 اور احادیث سنیے اور اس کے بعد ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ کتنی ہی حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں جناب ابن عمر کہ آپ نے ارشاد فرمایا لَن يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِّن دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، جو بھی مسلمان گناہ کر لے دین میں گنجائش ہوتی ہے، اس کے لیے موقع ہوتا ہے جب تک وہ قتل نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، پوری دنیا ختم ہو جائے اللہ کے نزدیک اس سے بڑا جرم ہے کہ ایک مسلمان کو ناجائز قتل کر دیا جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچ کے رہنا جو انسانوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وما ہن، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ، وقتل النفس التي حرم اللہ، اور کسی انسانی جان کو ناجائز قتل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ، مقتول قاتل کو پکڑ کے لے کے آئے گا، ناصیتہ ورأسہ بیدہ، اس نے اپنے قاتل کی پیشانی کو اور اس کے سر کے بالوں سے اور پیشانی کو یوں پکڑا ہوگا، پکڑ کے کھینچ کے رب کریم کے عرش کے پاس اس کیفیت میں لے کے آئے گا، اوداجہ تشخب دما، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ کہے گا یا ربی قتلنی ھذا، اے اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، کھینچ کھینچ کے، حتی یدنیہ من العرش، عرش کے قریب کر کے کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث میں اس سے بھی اضافہ پایا جاتا ہے۔ کہ جب وہ کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے قتل کر دیا تھا، تو اللہ اس کو جواب دے گا قاتل کو، تعستہ، اس کو قتل کرنے کے بعد تیری قسمت تباہ ہو چکی ہے، وَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ، اور فرشتوں سے کہے گا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ دوسری وجہ ہمارے ہاں تو سب سے پہلی وجہ جہالت ہے، نادانی ہے، اس چیز سے ناواقفیت ہے کہ یہ انسانی جان کا قتل کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا جرم ہوتا ہے، حتیٰ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ رائے تھی، کسی گناہ کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا کہ وہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں، قتل کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس اس آیت کی روشنی میں کہتے تھے ڈر لگتا ہے کہ اس کی توبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ ہمیں اسی پر اطمینان ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ قبول کرنے والا ہے، اس پر ہی اطمینان ہے، دلائل اسی کی تائید کرتے ہیں، لیکن آپ اس سے صرف اندازہ کریں کہ گناہ کی سنگینی کتنی ہے، کہ کسی گناہ کے بارے میں صحابہ کا یہ اختلاف نہیں ہوا کہ اس کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں۔ قتل کے بارے میں جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر ہیں اس قرآن کی آیت کی روشنی میں کہا کرتے تھے کہ اللہ نے تو جان بوجھ کے قتل کا نام لے کے کہا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اگرچہ میں عرض کر رہا ہوں صحیح بات یہی ہے، دلائل دوسرے موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور ان میں قتل کا گناہ بھی ہے سچے دل سے کی جائے تو، لیکن آپ اندازہ کریں کہ کتنا سنگین گناہ ہے۔ ایک دوسری اہم ترین وجہ کہ اس کے جاننے کے باوجود پھر انسان کیوں قتل کر بیٹھتے ہیں یا ان سے قتل کیوں ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے چند ایک وجوہات میں سے صرف 5 کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ ان میں سب سے پہلی اور بنیادی وجہ جو ہے کہ اگر انسان کو پتہ بھی ہے اتنا بڑا جرم ہے پھر کیوں قتل کر بیٹھتا ہے، اس کی پہلی وجہ ہوتی ہے مال کی غیر معمولی محبت۔ مال چاہے سونا ہے، چاہے چاندی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، انسان جب اس کی محبت کے اندر اتنا گرفتار ہو جائے
اور یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم تو زکوٰۃ، انفاق اور صدقات کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ معمولی نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے سے جو بندہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیتا ہے، پورا عشر نکالتا ہے، بہت کم آپ دیکھیں گے کہ وہ قتل کرے، کیونکہ جب بندہ زکوٰۃ دیتا رہتا ہے اور پوری زکوٰۃ نکالتا ہے، عشر دیتا رہتا ہے اور پورا عشر نکالتا ہے، تو اس کے دل میں مال کی محبت دل کے اندر داخل نہیں ہوتی ہے۔ وہ مال کما تو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے وہ مال کا پجاری نہیں ہوتا، مال کا بندہ نہیں ہوتا، مال کا پرستار نہیں ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی راہ میں نہ پوری زکوٰۃ دیتا ہو، نہ عشر دیتا ہو، مال کماؤ 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 اور اسی فکر میں رہتا ہو، تو پھر اس کے دل میں مال کی محبت اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنے بھائی کی گردن بھی اڑا دیتا ہے، خون بھی بہا لیتا ہے، قتل بھی کر لیتا ہے، ظلم بھی کر لیتا ہے، کیونکہ وہ مال کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ وعبد الخمیسہ۔ امام کائنات فرماتے ہیں ستیہ ناس ہو جائے اس شخص کا جو درہم و دینار کو، سونے اور چاندی کو، کپڑوں کو اور ان قیمتی چیزوں کی پوجا ہی شروع کر دیتا ہے۔ ان اعطی رضیہ، یہ مل جائیں تو خوش رہتا ہے، نہ ملے تو اللہ پر بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للفقر اخشى علیکم، یہ امام کائنات کی حکمت بھری باتیں ہیں، میں تو اپنی زبان استعمال کر رہا ہوں، باتیں تو ان ہستیوں کی ہیں جو سچ پہ مبنی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، آپ فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ جب دنیا تمہیں بہت زیادہ ملے گی فَتَنَافَسُوهَا، تو تم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ لگاؤ گے، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور جب تم مقابلہ لگاؤ گے اور تم غافل ہو جاؤ گے تو پھر یہ دنیا تمہیں ویسے ہی مارے گی جیسے تم سے پہلے لوگ دنیا کی خاطر مر گئے تھے۔ جنگ عظیم اول اور دوم میں مجموعی طور پر تقریباً 7-8 کروڑ انسان مارے گئے ہیں۔ 7-8 کروڑ انسان فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، جنگ عظیم اول دوم میں دنیا کی طاقتوں نے مل کے مارے۔ کس وجہ سے؟ ان میں ایک اہم ترین فیکٹر یہ تھا کہ یہ بدترین اور ذلیل ترین لوگ، بس پیٹرول پہ قبضے کا مسئلہ تھا، وہاں تک رسائی کا مسئلہ تھا، اور بین الاقوامی طاقتیں اس پہ جنگ کرتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کو اللہ نے آزمایا کسی نہ کسی فتنے کے اندر مبتلا کر کے، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کی سب سے بڑی آزمائش میرے رب نے مال کے ذریعے کرنی ہے۔ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ امام غزالی کا واقعہ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے، اس کو یاد کیجئے۔ 3 دوست جا رہے ہیں، زمین کے نیچے سے ان کو خزانہ ملتا ہے اور وہ باہر نکال لیتے ہیں، پھر 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے لانے کے لیے ایک دوست کو بھیج دیتے ہیں، وہ کھانے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے خزانہ اتنا قیمتی 3 حصوں میں تقسیم ہوگا اور تجھے صرف تیسرا حصہ ملے گا،
کھانا لینے تو آیا ہی ہے، اس کے اندر زہر ملا دے تو باقی 2 کا حصہ بھی تجھے مل جائے گا اور سارا خزانہ تو اکیلا لے کے جائے گا۔ وہ اس پہ پکا ہو جاتا ہے، کھانے کے اندر زہر ملا دیتا ہے۔ ادھر یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ آئے گا تو خزانہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، کیا خیال ہے ہم دونوں آدھا آدھا کر لیں تو زیادہ مل جائے گا، اور اس کو ہم مار دیں گے، قتل ہی کر دیں گے۔ جب آئے گا دونوں مل کے اس کو مار ڈالیں گے، ہم آدھا آدھا کر لیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ واپس کھانا لے کے آتا ہے، یہ اس کو مارتے ہیں، وہ واسطے بھی دیتا ہے دوستی تعلق اور محبت کے، لیکن مار ڈالتے ہیں۔ مارنے کے بعد پھر کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں، زہر کا اثر ہوتا ہے، خزانہ ادھر پڑا رہ جاتا ہے اور یہ تینوں لاشیں وہاں تڑپتی رہتی ہیں۔ لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، آدم کے بیٹے کو سونے کی 2 وادیاں بھی بھر کے دے دی جائیں تو یہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے۔ دوسری وجہ غصہ ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ جب آدم کا بیٹا غصے میں ہوتا ہے تو میرے ہاتھ میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں بال ہوتی ہے۔ بال کو ادھر پھینکے، آگے پھینکے، پیچھے پھینکے، اوپر تھرو کرے، نیچے کرے، جیسے مرضی اس کے ساتھ کھیلتا رہے۔ شیطان کا مطلب یہ ہے کہ جب غصے میں ہوتا ہے تو میرے ہاتھ میں بال کی طرح ہوتا ہے، میں اس سے جو چاہوں کروا لوں۔ تو ہمیں اس چیز کو سیکھنا چاہیے کہ غصے کی کیا کیمسٹری ہوتی ہے، اینگر مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، غصہ آتا کیسے ہے، اس پہ کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک پورا ایک دین کا ایک چیپٹر ہے اور بڑی اس چیز کی اہمیت ہے، اور خصوصاً شرعی حوالے سے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا آپ کی تعلیمات کے مطابق اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ انسان غصے میں ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، انسان غصے میں ہو، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، انسان غصے میں ہو تو اس مجلس کے اندر کوئی بات نہ کرے، اپنی زبان کو تالا ہی لگا لے، اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ غصے کے اندر انسان کی شکل کیسی ہو جاتی ہے، اس کے منہ سے جھاگ کیسے نکلتی ہے، آنکھوں کے اندر سرخ ڈوریاں کیسے پھرنے لگتی ہیں، اور اس کا بلڈ پریشر کیسے ہائی ہو جاتا ہے۔ بعض سلف صالحین لکھتے تھے کہ غصے کے اندر انسان کو اگر آئینہ دکھا دیا جائے تو اپنے آپ کو دیکھ کے حیران ہو جائے گا کہ یہ میں ہی ہوں۔ ایک عورت آتی ہے اپنے باپ کے پاس اور کہتی ہے میرے شوہر نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، یہ کیا وہ کیا۔ باپ کو غصہ آیا، اس نے پسٹل ہاتھ میں پکڑا، داماد دکان پہ بیٹھا تھا، گریبان سے اس کو کھینچا، وہیں پہ اس کو شوٹ کیا اور روڈ کے اوپر اس کی لاش تڑپتی رہی۔ اور میں بڑے دردناک طریقے سے اس واقعے کو یاد رکھتا ہوں کہ پھر وہ بیٹی اپنی ہی اس کی بیٹی بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، وہ خود جیل میں پہنچا، بیٹے اس کے مکان بیچ کے کہیں اور شفٹ ہو گئے اور پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اس کی موت بھی جیل میں ہی واقع ہوئی۔ صرف 5، 10، 15 منٹ کی بات ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اگر بندہ تھوڑا سا یہ سوچ لینا کہ میں اس غصے میں نے کچھ کرنا نہیں ہے، صرف اتنا سے دورانیہ ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ کی تو حل ہی آسان ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، آپ غصے میں ہیں، بھاگ کے مسجد میں آ جائے، مسجد میں آ کے وضو کر کے 2 رکعت پڑھے، غصہ تب تک کہیں ختم ہو جائے گا۔
جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ جنت کی شہزادی ہیں، گھر میں کوئی بات ہوئی، ناراض ہوئے، سیدھے مسجد میں جا کے لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، آپ آئے، آپ نے پیار سے اٹھایا جناب علی کو اور واپس دے گئے۔ اتنی سی بات ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو غصے کو پی جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس پہ اپنا غصہ نہ کریں، تو اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات ہے انسان کے لیے؟ ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ تیسری وجہ قتل کے پیچھے کینہ، حسد اور تکبر ہے۔ یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ ڈیٹیل ہے، لیکن میں مختصراً، چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ 9 بجے تک ہم نے پروگرام کو کلوز کرنا۔ تیسری وجہ اس کی ہوتی ہے کینہ۔ کینہ کا مطلب ہے غلطی کو دل کے اندر بٹھا کے رکھنا کہ میں نے اس سے ضرور بدلہ لینا ہے، اس نے اینٹ ماری ہے تو میں نے پتھر مارنا ہے، اس نے ایک دفعہ ایسے کیا ہے تو میں نے 2 دفعہ ایسے کرنا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو اس کو فخر سمجھتے ہیں نا، یار ہم کوئی کمیوں کے بال ہیں، میں اس کو بتاؤں گا کیسے اس کو جرأت ہوئی، اس کی ہمت کیسے بڑی ہے کرنے کی۔ لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں نا، اور اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں پیچھے یہ تکبر ہوتا ہے، نام اس کو وہ جو بھی دے رہے، اصل میں یہ تکبر ہے۔ اور بال چاہے کمیوں کے ہوں، چاہے ذمہ داروں کے ہوں، چاہے غریبوں کے ہوں، چاہے امیر کے ہوں، چاہے کوئی ڈیرے دار ہو، چاہے کوئی غریب ہو، اللہ نے جس کو بھی انسان بنایا ہے، اللہ تو اس کو دن میں 2-3 دفعہ واش روم بھیجتے ہیں تاکہ اپنا گند اپنے ہاتھوں سے صاف کرے اور اس کو اپنی اوقات یاد رہے۔ جو بڑے انسان جو ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے کیا؟ انہوں نے اس کے لیے بھی کوئی ملازم رکھا ہوتا ہے، اپنا گھر تو خود ہی صاف کرتے ہیں نا۔ ہیں تو آپ وہی، انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسے تاکہ اس کو اپنی اوقات یاد رہے۔ وقت کا ایک وزیر ہے، بڑے فخر کے ساتھ یوں چل کے جا رہا ہے، اور امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ اس سے کہتے ہیں ان هذه مشیہ یبغضها اللہ، یہ تکبر والی چال اللہ کو اچھی نہیں لگتی، ایسے نہ چلا کر۔ وہ کہتا ہے لا تدری من انا، تو جانتا نہیں میں کون ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو اتنی عرض کی ہے تکبر سے نہیں چلتے، تو جانتا نہیں میں کون ہوں۔ وہ پھر کہتے ہیں میں نے تو اتنی ہی عرض کی ہے تکبر سے نہیں چلتے۔ وہ پھر کہتا ہے تو جانتا نہیں میں کون ہوں۔ امام مالک کہتے ہیں میں جانتا ہوں، چاہو تو بتا دوں، تیرا ماضی بھی، تیرا حال بھی، تیرا مستقبل بھی۔ تیرا ماضی بھی جانتا ہوں، اولو کا نطفۃ مزرہ، تو گندا سا ایک کیڑا ہوتا تھا، باپ کے پیشاب والی جگہ سے نکلا تھا اور ماں کی پیشاب والی جگہ میں اللہ نے تجھے بھیج دیا تھا۔ میں تیرا حال بھی جانتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے تو اپنی گندگی کو صاف کرتا ہے، اور تیرا فیوچر اور مستقبل بھی جانتا ہوں۔ جب تو مرے گا، اگر تیری لاش کو سنبھالا نہ گیا تو چند گھنٹوں کے بعد اس کے اندر سے بدبو آئے گی، اور رشتہ دار بھی پاس بیٹھنا گوارا نہیں کریں گے۔ تو یہی ہے نا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پہ اکڑ کے مت چلا کرو، تمہارے اکڑ کے چلنے سے
نہ تو تم پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو لو گے اور نہ تمہارے ایسے چلنے سے زمین پھٹ جائے گی۔ انسان ہے کیا اللہ کی اس زمین میں؟ غور کیا ہے کبھی آپ نے؟ یہ ایک سورج کو اللہ نے زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا بنایا ہے، اور سورج جیسے کتنے ہی سٹارز اس کائنات میں پائے جاتے ہیں جو سورج سے بھی کروڑوں گنا بڑے ہیں۔ وہ کروڑوں گنا بڑے سٹار، سورج ان سے 12 لاکھ گنا چھوٹا ہے، سورج سے زمین 12 لاکھ گنا چھوٹی ہے، سورج ان ستاروں سے کروڑوں گنا چھوٹا، سورج سے ہماری زمین 12 لاکھ گنا چھوٹی۔ ہماری زمین جو ہے اس کے اندر 3 گنا پانی اور ایک حصے کے اندر 7 بر اعظم پائے جاتے ہیں۔ ان 7 بر اعظموں میں کئی سارے ممالک ہیں، ان میں سے ایک بر اعظم ایشیا ہے۔ اس بر اعظم ایشیا کے اندر بہت سارے ممالک میں سے ایک ملک پاکستان ہے، اور پاکستان کے صوبوں میں سے ایک صوبہ پنجاب ہے، اور پنجاب کے اضلاع میں سے ایک ضلع اوکاڑا ہے۔ ضلع اوکاڑا کے ہزاروں لوگوں میں سے ایک چھوٹا سا قصبہ راجوال، جج کلاں اور جج خورد اور حجرہ شاہ مقیم ہے، اور یہاں ہزاروں انسان بستے ہیں۔ اس پوری کائنات کے اندر یہ چھوٹا سا بیٹھا ہوا عبید الرحمن دیکھے تو صحیح، اس کائنات کے اندر میری اوقات کتنی ہے۔ یہ انسان تکبر کرے تو کیا اس کو زیب دیتا ہے؟ تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ ایک چوتھی وجہ خاندانی ہمارا سسٹم اور خاندانی نظام ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم عموماً اس پہ فخر تو کرتے ہیں کہ ہم سارے بھائی اکٹھے رہتے ہیں، یوں اکٹھے رہتے ہیں، ہمارا تو ویڑا اتنا بڑا ہے، سب کا کھانا اکٹھا بنتا ہے۔ لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنے لوگ زیادہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، اکٹھے رہنے کی وجہ سے کوئی چھوٹی موٹی نوک جھونک، کوئی چھوٹی موٹی بات، کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ذہن کے اندر جمع ہوتے دل میں کدورت، نفرت اور بغض اور اس طرح کے معاملات پنپتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ بھی جھگڑوں کی شکل بن جاتے ہیں۔ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ پھر یہ انسان کو اس لیول تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو جدا ہو جانا چاہیے، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں، اگر آپ محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ آپ کے ضمیر سے، آپ اپنے ضمیر سے خود پوچھ لیں، محبت سے رہ رہے ہیں، آپ کا آپس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، خواتین کا آپس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور ایسی کوئی بچوں کے اندر بھی ہر وقت غیبت اور چغلیاں، اور وہ ایسے کرتی ہے اور تیری مامی ایسے کرتی ہے اور بھابھی ایسے کرتی ہے اور جیٹھ ایسے کرتا ہے اور دیور ایسے کرتا ہے اور یہ فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں مسئلہ نہیں ہے تو آپ رہیں، اچھی بات ہے، اکٹھے رہنے میں خیر ہے، برکت ہے۔ لیکن اگر اس طرح ہی رہنا ہے، اندر بغض پال کے، کینے پال کے، چغلیاں کر کے، غیبت کر کے، تو پھر بہت بہتر ہے کہ ہر بندے کی اپنی انڈیپینڈنٹ رہائش ہو، پیار محبت سے ایک دوسرے سے ملنے آئے جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور اہم ترین اور خطرناک وجہ وہ ہمارا ماحول ہے۔ بعض دفعہ جس بچے کی تربیت ہی ایسے خاندان میں ہوئی ہو، ایسے ماحول میں ہوئی ہو، ایسے علاقے میں ہوئی ہو، جہاں مہینے 2 مہینے سال بعد کوئی نہ کوئی قتل، کوئی نہ کوئی مرڈر اور اس طرح ہو جاتا ہو، وہ بچہ دیکھ کے اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں رہتا۔ تو اس لحاظ سے ان جیسی چیزوں پہ فکر نہ کرنا گویا کہ اپنی پوری نسل کو ایک غلط ڈگر پہ چلانے والی اور پوری نسل کو تباہ کرنے والی بات ہوتی ہے۔ آخری 2 وجوہات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک چھٹی اہم ترین وجہ ہوتی ہے ہمارے ہاں وراثت کے مسائل اور ان کی نامنصفانہ تقسیم۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو
اللہ نے اتنی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ کھول کے بیان کیا ہو، جس قدر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ جن مسائل کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، ان میں سے ایک مسئلہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ اور جب اللہ نے وراثت کا مسئلہ بیان کیا ہے تو یہ بھی کہا ہے یہ اللہ کی حدیں، خبردار ان کو کراس نہ کرنا۔ یہ بھی کہا ہے لا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ نہ سوچنا میں نے تو اس کو اتنا دینا تھا، اللہ نے دے دیا، اتنا دے دیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تمہارا فائدہ کر رہا ہے، جیسے تمہارا رب کہہ رہا ہے ویسے کرنا۔ وراثت کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے فرض کردہ حصے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے اس طریقے سے وراثت کو تقسیم کرنا۔ اتنی تاکیدوں کے باوجود بڑے افسوس کی بات ہے کہ وراثت شرعی اصولوں کے مطابق عموماً ہم تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، یا اس کو لیٹ کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ تنازع اور جھگڑے کی شکل بن جاتی ہے۔ اور اس کی ایک اہم وجہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے والدین کی طرف سے بھی یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ ایک بچہ کام میں ساتھ شامل ہوا، پھر دوسرا شامل ہوا، پھر تیسرا شامل ہوا، پھر چوتھا بچہ شامل ہوا، چاروں اپنے اپنے طور پہ کام کرتے چلے گئے، اور ان کے ساتھ ہم معاملات کلیئر نہیں کرتے ہیں کہ باقاعدہ وہ ایک جاب کے طور پہ شامل ہو رہے ہیں یا پارٹنر کے طور پہ شامل ہو رہے ہیں، یا ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کے ساتھ ہم کلیئر کرتے نہیں، کوئی نہیں، اپنے ہی بچے ہیں۔ یہ معاملہ کلیئر تو ہونا چاہیے نا، تاکہ بڑے بھائی کو پتا ہو کہ میں ابو کی دکان پہ بیٹھا ہوں تو کس حیثیت سے بیٹھا ہوں، میں نے اپنے ابو کی زمین سنبھالی ہے تو کس حیثیت سے سنبھالی ہے۔ چھوٹے کو بھی پتا ہو، اس سے چھوٹے کو بھی پتا ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لازماً ایسے طے کریں، لیکن پتا تو نہ، کلیئر تو کریں۔ اس بیٹے کا ذہن بھی کلیئر ہو، باقی بچوں کا ذہن بھی کلیئر ہو، والدین کو بھی کلیئر ہو۔ وہ عقل مند اور دانا لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ میٹنگ کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں۔ میں لاہور جمعہ پڑھانے جاتا ہوں تو میں نے وہاں کے دوستوں سے پوچھا کہ آپ کے تو اتنے لمبے چوڑے کاروبار ہیں، تو آپ ان مسائل کا حل کیسے کرتے ہیں؟ تو شیخ فیملی کے اکثر ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ ہم تو جب اپنے بڑے بیٹے کو دکان پہ بٹھاتے ہیں نا، اس دن پہلے دن ہی کلیئر کر دیتے ہیں کہ آپ کس حیثیت سے بیٹھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ سارے معاملات طے کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ جب تک یہاں کام کر رہے ہیں یہ ہمارا کاروبار مشترکہ ہے، یہ آپ اکیلے کا نہیں ہوگا، مشترکہ ہی ہوگا، چونکہ آپ ٹائم دے رہے ہیں، آپ وقت دے رہے ہیں۔ میں نے باقی ملازموں کے ساتھ بھی بہت معاملات طے کیے، آپ بیٹے ہیں ان سے آپ 2 گنا 3 گنا زیادہ میں آپ کو ساتھ ساتھ پے دیتا رہوں گا، لیکن یہ نہ ذہن میں رکھنا کہ اب میں نے اس دکان پہ قبضہ کر لینا ہے کہ میں 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں۔ تو اچھی بات ہے، وہ طے تو کرتے ہیں نا، تو ان کو کلیئر ہو جاتا ہے، بچے کو کلیئر ہو جاتا ہے۔ ہم نہ ذمہ داری کے مسئلے کو کلیئر کرتے ہیں، نہ اپنی دکان کے مسئلے کو، کاروبار کے مسئلے کو کلیئر کرتے ہیں، اندر ہی اندر کھچڑی پکتی رہتی ہے، پھر اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، وراثت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور وہی بات میں جا کے قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے تک اور فساد تک اور مقدموں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو معاملات کو کلیئر رکھنا بہت ضروری ہے، وہ آپ کی مرضی کیسے کلیئر کرنا ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم ترین وجہ قتل و غارت کی ہمارا عدالتی نظام ہے، جہاں ایک ایک کاغذ پہ رشوت، ایک ایک فیصلے پہ رشوت، ایک ایک عرف پہ رشوت، ایک ایک چیمبر پہ رشوت، ایک ایک جگہ پہ رشوت چلتی ہے۔ پھر قاتل کو بھی پتا ہوتا ہے کہ قتل کر کے میرا کیا ہو جانا ہے، اور بعض دفعہ مقتول مظلوم جب مایوس ہو جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا، تو وہ بھی تلوار اٹھانے پہ، قتل کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ نظام جو انصاف پر، شرعی اصولوں پر مبنی نہیں ہے، جس میں قصاص کا تصور نہیں ہے،
اسی لیے اللہ رب العزت نے تو یہ قرآن میں احکام بیان کرتے ہوئے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر ہر بندے کو پتہ ہو کہ ادھر یہ قتل کرے گا اور اگلے ہی دن چوک کے اندر اس کی گردن بھی عدالتی نظام کے تحت اڑا دی جائے گی تو امن ہو جائے گا۔ تو وہ چیزیں جو ہمارے اب نظام تو ابھی ہمارے اختیار میں نہیں، فی الحال ہم تو نہیں اس کو چینج کر سکتے، تو جو ہمارے دائرہ اختیار میں چیزیں ہیں وہ تو ہم کریں نا۔ غصے کو پینا تو ہمارے دائرہ اختیار میں ہے، معاملات کو کلیئر کرنا تو ہمارے دائرہ اختیار میں ہے۔ باقی پھر امن کیسے ہو سکتا ہے، حل کیسے ہو سکتا ہے ان چیزوں کا ایک نظام سے ہٹ کے، اس کے لیے انشاءاللہ کل ہم گفتگو کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے چند بنیادی جو شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، اس سے امن ہوگا، اس سے محبت ہوگی، قتل و غارت کا ماحول نہیں ہوگا، انشاءاللہ کل ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکومت، نظام اور انقلاب تو لانا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے۔ اس لیے میں وہ چیزیں بیان کروں گا جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے اختیار میں آتی ہیں۔ تو نظام تو جب بدلے گا تب بدلے گا، وہ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن اس کے باوجود کہ نظام جو بھی ہو، اگر ہم اپنے طور پہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں تو 99% وہ چیزیں ہیں جو ہم خود بھی کر سکتے ہیں، جو اللہ نے ہمارے اختیار میں رکھی ہوئی ہیں، اور ہم اگر ان کے اوپر عمل کریں تو بہت حد تک ایک امن کا، محبت کا ماحول بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو جزائے خیر دے۔